مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورہ نور آیت 30 اور 31، 18واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کو نیچی رکھیں ذرا اپنی آنکھیں، یغضضن من ابصارہن، نیچی رکھیں اپنی آنکھیں اور تھامتے رہیں اپنے سطر کو۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُنَّ کا ترجمہ، اور تھامتے رہیں اپنے سطر کو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دوسرا ترجمہ، اور تھامتے رہیں اپنے سطر کو۔ یہ خوب ستھرائی ہے، پاکیزگی اور ستھرائی ہے ان کے لیے، بے شک اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور فرما دیجئے ایمان والیوں سے بھی، صرف مرد نیچے نظر نہ رکھے، اور فرما دیجئے ایمان والیوں سے کہ نیچی رکھیں ذرا اپنی آنکھیں اور تھامتی رہیں اپنے سطر، یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور نہ دکھلائیں اپنا سنگار، نہ دکھلائیں اپنا سنگار مگر جو کھلی چیز ہے اس میں سے، اور ڈال لیں اپنی اوڑھنی اپنے گریبان پر، یہ گریبان، اور ڈال لیں اپنی اوڑھنی اپنے گریبان پر، اور نہ کھولیں اپنا سنگار مگر اپنے شوہر کے آگے، یا اپنے باپ کے آگے، یا اپنے شوہر کے باپ کے آگے سسرا، یا اپنے بیٹے کے آگے، یا اپنے خاوند کے بیٹے، شوہر کے بیٹے جو دوسری بیوی سے ہو، شوہر کے بیٹے کے آگے، یا اپنے بھائی کے آگے، یا اپنے بھتیجوں کے آگے، یا اپنے بھانجوں کے آگے، یا اپنی عورتوں کے آگے، یا اپنے ہاتھ کے مال، او ما ملکت ایمانکم، باندیاں، یا اپنے ہاتھ کے مال کے آگے، یا کاروبار کرنے والوں کے آگے، اب التابعین، گھر کے کام کاج جو کرتے ہیں بچے، یا کاروبار کرنے والوں کے آگے۔ لیکن شرط ہے، جو مرد کے کچھ غرض نہیں رکھتے ان کو عورتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایسے کام کرنے والے، یا لڑکوں کے آگے، طفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا لڑکوں کے آگے جنہوں نے ابھی نہیں پہچانا عورتوں کے بھید کو، عورات النساء، عورتوں کا بھید۔ اور کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان عورتوں سے، ایمان والی عورتوں سے نہ ماریں زمین پر اپنے پاؤں، نہ پٹکے زمین پر اپنے پاؤں، کہ جانا جائے جو چھپاتی ہیں، لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ جانا جائے جو چھپاتی ہیں اپنے سنگار۔ اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب مل کر اے ایمان والو، تاکہ تم پہنچو بھلائی کو۔ یہ تھا ترجمہ۔ عورتوں کے پردے کے احکام ہیں سورہ نساء میں،
اس لیے سورہ نور میں اور سورہ نساء سورہ نور دونوں پڑھانا چاہیے گھر کی عورتوں کو. تو یہ فرما رہے ہیں مسلمان مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو کیا کریں, نیچی رکھیں. 100 بیماریوں کا ایک علاج ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی ثانی, ان سے پوچھا کسی کالج والے نے کہ میرا داخلہ فرانس یونیورسٹی میں ہوا ہے, انگلینڈ میں ہوا ہے, میں جانا چاہتا ہوں. کہ جائیے, لیکن وہاں ننگا پن بہت ہے. فرمایا صرف اپنی نظریں نیچی رکھو, تمام بیماریوں کا علاج ہو جائے گا. اپنے ہاتھ میں ہے. یہ ہے راز. قرآن کہتا ہے دنیا ساری ننگی ہو جائے لیکن ننگا پن تمہارے دل میں, دماغ میں, اگر تمہاری نظروں میں نہیں ہے تو تم بچ سکتے ہو. اور ساری دنیا پہنی ہوئی ہو اور تمہارا دل, دماغ اور تمہاری نظر ہی اگر ننگی کو تلاش کرے تو تم بچ نہیں سکتے. تو ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھے, یہ صفائی ستھرائی کے لیے بہت اچھا ہے. اور پھر ایمان والیوں سے بھی کہو کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اپنی زینت کے مواقع کو ظاہر نہ کریں, زینت کی جگہوں کو ظاہر نہ کریں. یہاں کیا مراد ہے زیور؟ زینت سے مراد زیور, کنگن, چوڑی, خلخال, بازو بند, یہاں بھی باندھتے ہیں, توق, جھومر, پٹی پیر کی, بالیاں وغیرہ, یہ مراد ہے. سمجھ میں آیا؟ زینت سے مراد یہ زیور ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اپنی زینت کے مواقع کو ظاہر نہ کریں. زینت کو نہیں, یہ سب تو چھپانا ہے. اس کے ساتھ میں یہ جہاں پہنا جاتا ہے, گلا, کنگن, یہاں چوڑیاں پہنی جاتی, پازیب اپنے پیر میں پہنی جاتی ہے نا, کان میں پہنی جاتی, ناک میں پہنی جاتی. اور ان کے مواقع سے مراد پنڈلی, بازو, گردن, سر, سینہ, کان, یعنی ان سب مواقع کو سب سے چھپائے رکھے. عورتیں کیا کریں گی؟ زینت کا سامان جو ہے سنگار کا, اس کو بھی چھپائے. وہ جہاں جہاں پہنتی ہے ان اعضاء جسمانی کو بھی چھپائے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ بلحاظ صرف 2 استثناء ہے. استثناء کا مطلب پورے حکم سے الگ کر کے جائز کر دینا, اس کو کہتے ہیں استثناء. 2 استثناء آگے آتے ہیں. تو جب یہ جو زینت کی جگہ ہے, زینت کو, زیور کو اور ان جگہوں کو چھپانا نامحرموں سے, یہ واجب ہو گیا. اجنبیوں سے جن کا ظاہر کرنا محارم کے روبرو جائز ہے, یعنی اپنے محارم کے نزدیک جائز ہے, جیسا آ گیا. تو اور مواقع اور اعضاء جسم کے, جیسے پیٹ, پیٹ, ادھر کا حصہ اور خود چھاتی وغیرہ, جن کا کھولنا محارم کے سامنے بھی حرام ہے, وہ اجنبیوں کے سامنے کیسے جائز ہو جائے گا؟ بات سمجھے؟ جو محارم کے سامنے شوہر ہے, سگے بیٹے ہیں, سسرے ہیں, باپ ہے, بھائی ہیں, ان کے سامنے سر مجبوری میں جائز ہے زیور کا اور زیور کی جگہوں کا دکھانا اپنے محارم کو. سمجھ میں آیا؟ لیکن یہی اعضاء اور یہی زیور اجنبیوں کے سامنے دکھانا, بولو, ناجائز ہے. جب ان جگہوں کا جو مجبوری میں محارم کے سامنے دکھانا جائز ہے وہ اجنبیوں کے سامنے دکھانا ناجائز ہے, تو پیٹ, پیٹ اور چھاتی وغیرہ جو جسم کے دوسرے اعضاء ہیں وہ محارم کے سامنے بھی نہیں دکھا سکتے ہیں, تو وہ اجنبیوں کو دکھانا کیسے جائز ہو جائے گا؟ ارے کچھ سمجھ میں آئی بات؟ بدرجہ اولا ناجائز ہو جائے گا. پردے کے احکام چل رہے ہیں. 2 استثناء کیا ہے کہ وہ اپنے محارم کو مجبوری میں دکھا سکتی ہے؟ پہلا یہ ہے کہ ضرورت, مواقع ضرورت کے لحاظ سے روزمرہ کے کام کاج میں جن اعضاء کو کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے. اب اس کی تفصیل آگے کی آیت میں آ رہی.
جو اعضاء ضرورت پر کھولنے پڑتے ہیں جس کے چھپانے میں ہر وقت حرج ہے. مراد اس موقع زینت سے چہرہ، ہاتھ کی ہتھیلیاں اور پیر ہے، دونوں قدم ہے. 3 چیزیں ہوئی. چہرہ بار بار نہیں چھپا سکتے اپنے گھر میں بھی، ہتھیلیاں اور بولو قدم. یہ 3 چیزیں ہیں جو ضرورت کے لیے کھلی رکھنی پڑے گی. ان کو چھپانے جائے گی کام بگڑ جائے گا، دودھ گر جائے گا، سالن گر جائے گا، نہ جانے کیا کیا نقصان ہو جائے گا. تو یہ 3 چیزوں کو دکھانا اپنے گھر کے اندر یہ جائز ہے. الا ما ظہر منہا ہے نا، زینت کو ظاہر نہ کرے مگر جو ظاہر ہو جائے تو اس کو ظاہر کر سکتے ہیں. خصوصاً سر اور سینہ ڈھکنے کا بہت اہتمام کریں. اپنے دوپٹے اپنے گریبان پر ڈال کر رکھیں، سینوں پر. سینہ اگرچہ قمیص سے ڈھک جاتا ہے لیکن اکثر قمیص میں سامنے سے گریبان کھلا رہتا ہے اور سینے کی حیت قمیص کے باوجود ظاہر ہوتی ہے، اس لیے اہتمام کی ضرورت ہوئی. آگے دوسرا استثناء ہے، یہ بھی جائز ہے کہ جن محرم مردوں وغیرہ کو پردے کے حکم مذکور سے مستثنیٰ کیا، اپنی زینت کے مواقع مذکورہ کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دے مگر اپنے شوہروں یا اپنے شوہروں پر یا اپنے محارم پر، یعنی باپ، اپنا باپ یا اپنے شوہر کا باپ یا اپنے بیٹے، سمجھ میں آیا، یا اپنے شوہر کے بیٹے پہلی بیوی سے لے کر آیا، یا اپنے حقیقی علاتی اخیافی بھائی، سگے بھائی، اور باپ ایک ماں دو، ماں ایک باپ دو، ان کو کہتے ہیں علاتی اخیافی. نہ کہ چچا زاد ماموں زاد، وہ بھائی نہیں شمار ہوں گے. یا اپنے مذکورہ بھائیوں کے بیٹوں بھتیجے، یا اپنے حقیقی علاتی اخیافی بہنوں کے بیٹوں بھانجے پر، نہ کہ چچا زاد خالہ زاد بہنوں کی اولاد پر، وہ اجنبی ہیں. یا اپنی یعنی دین کی شریک عورتوں پر، دیندار عورتوں پر. ہاں مطلب یہ کہ مسلمان عورتوں پر، کیونکہ کافر عورتوں کا حکم تو اجنبی مردوں کا حکم ہے. جیسے ان سے پردہ ویسے ہماری کافر عورتوں سے پردہ. یا اپنی لونڈیوں پر جو خدمت میں لگی رہتی ہے، سمجھ میں آیا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. لیکن مرد غلام ہے کسی عورت کا تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اجنبی مردوں کے ہے اس سے پردہ رہے گا. یا ان مردوں پر جو محض کھانے پینے کے واسطے طفیلی کے طور پر رہتے ہو. گھر میں کچھ بچے ایسے رہتے ہیں کہ وہ خالی سگے رشتے میں ہیں، کھلا دیتے ہیں ان کو، کھانا کھاتے رہتے ہیں، سمجھ میں آیا. اور ان کو بوجہ حواس درست نہ ہونے کی عورتوں کی طرف ذرا توجہ نہ ہو، یہ بھی بات ہے، ان کو اس طرف کا دھیان نہ ہو. یا ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے، مراد وہ بچے جو ابھی بلوغ کے قریب نہیں پہنچے، ان میں شہوت نہیں پیدا ہوئی، تو ان سے بھی پردہ نہ کرے تو چل جائے گا. یعنی سر اور سینہ اور شوہر کے روبرو کسی جگہ کا بھی اخفا واجب نہیں. شوہر کے سامنے تو پوری عورت بھی بے پردہ ہو سکتی ہے، وہ خاص بدن کو دیکھنا خلاف اولا ہے، پیشاب کی جگہ کو یہ خلاف اولا ہے، سمجھ میں آیا. یا اچھا اپنے بازو اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ ان کا مخفی زیور معلوم ہو جائے، انہیں زیور کی آواز غیر محرموں کے کان تک پہنچے، یہ نہیں ہونا چاہیے. بہت سی بچیوں کو پہناتی ہے اور بہت سی عورتیں بھی پہنتی ہے چھم چھما چھم. وہ جب گھر میں ادھر سے ادھر چلتی ہے تو چھن چھن کی آواز آتی ہے، بالکل ناجائز ہے، وہی مراد ہے. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہم بھی پڑھتے تھے مدرسے میں تمہاری ادھر، پھر گھر پر آتے تھے، پھر کنٹرول کرتے تھے. تو خاندان کی بولڈ عورتیں کول دیتی ہیں کیا، یاد رکھنا.
تو جب وہ ناراضگی کا اظہار کرتی ہماری ٹوکا ٹاکی پر تو میں پوچھتا تھا کیوں مولانا بنا رہے ہیں؟ شو پیس، لوگوں کو دکھانے ہمارے بچے، ہمارے بھانجے، ہمارے نواسے، ہمارے بیٹے عالم ہے، حافظ ہے، مفتی ہے، قاری ہے، شو پیس بنا رہے ہیں۔ گھر میں دین زندہ نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ تم کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں بھی کرنا ہے۔ اگر یہ مولانا لوگ اپنے گھر میں دین زندہ نہ کر سکے، عورتوں کے کان پر یہ باتیں نہ ڈال سکے، 100% نہیں کچھ فیصد کنٹرول نہ کر سکے، تو عوام ہے، ان کے پاس تو علم ہی نہیں، وہ اپنے گھر والوں کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ہاں، ان کیدکن عظیم، کیا مطلب ہے؟ اے عورتوں تمہاری مکاری کیا ہے؟ بولو نا، عظیم ہے۔ شیطان کی مکاری کو اللہ نے کیا فرمایا؟ کمزور ہے۔ شیطان کی مکاری کیا ہے؟ کیا آیت ہے؟ کیا آیت ہے شیطان کی مکاری کے بارے میں؟ یاد کرو۔ اور عورت کی مکاری کو کہاں عظیم ہے، حالانکہ یہ اس کا پھندا ہے۔ فار ایگزامپل، یہ جوان بچے نے کوشش کیا، چلو اپنا پیسہ بھی لگایا، آج بازار لے کر آیا ٹماٹے بٹاٹے یہ وہ، تو بڑا تعجب ہوگا گھر کی عورتوں کو کہ ارے بازار یہ لے کے آئے، تو ہمیشہ ہم کرتے تھے۔ تو ٹماٹے کیسے کلو ملے؟ کہ 10 روپیہ، میں ہوتی تو 5 روپے میں لے کے آتی۔ اور وہ انڈے کیسے ملے؟ کہ 8 روپے سے ملے۔ ارے 5 روپے میں ڈھیر سارے ملتے ہیں۔ اور وہ پیاز کیسا لایا؟ کہ پیاز لایا 15 روپے کلو۔ اچھا 5 روپے کی بھی نہیں ہے وہ۔ تو جوان پٹھے نے ایک مرتبہ سنا، ذرا دل نروس ہوا، پھر اپنے آپ کو سنبھالا۔ دوسری مرتبہ جب پھر بازار آیا تو کتنے میں لایا؟ پکانا کھانا آپ کا کام ہے، لانا ہمارا کام ہے، دیٹس آل۔ فار ایگزامپل میں نے آپ کو بتایا کہ جب بے دینی کو مٹانے چلو گے تو ان کیدکن عظیم، ہتھیار ان کے پاس ہے، وہ تم کو کیسے فیل کریں گے تمہاری سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو سیکھو، یہ تجربات ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، اور بازار لانے والے بنو۔ مسلمان بے غیرت ہو گیا ہے، مسلمان جوان اور مسلمان مرد گھر کا بے غیرت ہو گیا ہے۔ ہمارے مولانا یونس صاحب ایسا ناشتہ کرے، پہلے مسجد کو جھاڑے، فجر کے بعد میں اشراق پڑھے، جھاڑے، اس کے بعد گھر پہ آنے کے بعد میں ناشتہ کرے، لاؤ تھیلی کیا کیا لانا ہے۔ مولانا یونس صاحب بازار لانے کو مارکیٹ میں ساری عورتیں، مسلمان عورتیں، غیر مسلم عورتیں، اور مولانا گھر کی عورتوں کو نہیں بھیجتے، ہم نے وہیں سے سیکھا۔ سمجھ میں آیا؟ تو لاتے تھے، بازار لاتے۔ یہ مسلمان بے غیرت ہو گیا ہے، یہ پڑا سوتا رہتا ہے، سارے کام اس کی گھر کی عورتیں، بہنیں، بیوی، ہاں بیٹیاں یہ کرتی ہیں، اور یہ سوتا رہتا ہے۔ اس کے کپڑے بھی استری کر کے دو، اس کے کپڑے بھی دھو، اس کو کھانا بھی بنا کے دو، اس کا مار بھی جھیلو، اس کے تانے بھی جھیلو، پیسہ بھی خرچ کرو۔ کیا کر سکے گا یہ؟ کون سا دین زندہ کرے گا؟ بے غیرتی ہے، بے غیرتی۔ اس کو ختم کرو، غیرت لاؤ۔ اللہ کے نبی کی مثالیں پیش کرتے، گھر میں ایسا کام کرتے تھے اللہ کے نبی، اور آٹا گوننے میں مدد کرتے تھے، اور تو تانے دینے کا ہیرو۔ بیان کو اللہ کے نبی۔ اس لیے یہ جو احکام ہے یہ کنٹرول میں آئیں گے کب؟ جب ہم ویسے بنیں گے، خوددار بنیں گے، محنتی بنیں گے، مددگار بنیں گے۔ تو شروع میں سارے احکام بتائے گئے آپ کو کہ یہ الزام نہ لگاؤ اور وہ کوڑے پڑیں گے اور یہ وہ، لیکن اسلام وہ ہے وہاں تک وہ نوبت آئے نہیں ایسے احکام بیان کرتا ہے۔ یہ جو ابھی نظروں کی حفاظت اور جسم کی حفاظت ہے، یہ گناہ کی شروعات ہے، تو وہ اسلام جو ہے گناہوں کے دروازوں کو ہی بند کرتا ہے تاکہ سزا کی نوبت نہ آئے۔ تو ایمان والے مرد بھی نظریں نیچی رکھے، اور ایمان والی عورتیں بھی کیا کریں گی؟ بولو،
اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہے اور حلال میں بے شرم بننا ہے. اے ام سلمہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. بیوہ ام سلمہ کے پاس حضور خود پہنچے ہیں بغیر کسی واسطے کے. حلال میں کوئی شرم نہیں, اللہ کے نبی کی شان نہیں گھٹی. حج میں ضرورت پڑی تو میمونہ رضی اللہ عنہا سے حالت احرام میں دولہے بن کر حضور نے شادی کر لی, لیکن سہاگرات نہیں منائی. جب گئے جا کر عمرے کا احرام کھولا, اس کے بعد واپسی میں اسی مقام شریف پر پھر آپ نے شب زفاف منائی. لوگ کیا کہیں گے؟ تو اللہ یہ کہیں گے پھر وہ لوگوں کی جنت میں جا, تو میرے پاس تو تیرے لیے کچھ نہیں ہے. ہاں تمہارا امام اگر عمرے میں حج میں گیا اور معلوم پڑا کہ اس نے شادی کیا, پھر مصلی پہ دکھنا اس نے. اماموں کا امام کر لے تو شان نہیں گھٹتی. ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ یاد رکھو کہ حلال میں تو بے شرم ہے ام سلمہ. میں جب کہتا ہوں نکاح کر لو, مانا تم ہی دیکھو نا ابھی یار کوئی ہوں گی تو. میں نے کہا پیار کیا نہیں جاتا, ہو جاتا ہے. تیرا نبی ہے, نبی نہیں ہو رہا, نکاح نہیں ہو رہا, اور تیرے نبی نے جا کر خود کہا ہے ام سلمہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, اور ہو گیا نکاح وہیں پر. بیٹا اٹھا اور بیٹے سے کہا ماں نے نکاح کرا دے, ہو گیا ام سلمہ کا. اس لیے کتابوں سے نکلنا پڑے گا تم کو. جو علم تمہارے پاس ہے بھنڈار ہے, لیکن اس کو حالات کے ماحول میں سوچنا پڑے گا تم, ورنہ تو لکیر کے فقیر رہیں گے. اس لیے مجھے بار بار اشارے کرنا پڑتا ہے. تو عورتوں سے بھی کہا گیا تمہاری نظریں بھی نیچی رہے. یہ نہیں کہ خالی مردوں کی نظریں نیچی رہے گی. فتنہ شہوت کا سب سے پہلا سبب, شہوت کے فتنے کا سب سے پہلا سبب اور مقدمہ نگاہ کی بد نظری ہے. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بد نظری اور دیکھنا ہے, اور آخری نتیجہ اس کا رزلٹ زنا ہے. کیا ہے رزلٹ؟ اس لیے بد نظریوں کو کنٹرول کرو. مردوں تم بھی نظریں نیچی رکھو, اور عورتوں تم بھی. یہ قرآن کا حکم ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی, انہوں نے روایت کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر ایک زہریلا تیر شیطان کے تیروں میں سے ہے. نظر النظر سہم من سہام ابلیس مسموم من ترکها مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ. تو نظر ایک زہریلا تیر ہے شیطان کے تیروں میں سے, جو شخص باوجود دل کے تقاضے کے, کہ دل چاہتا ہے کہ بد نظری کروں, اپنی نظر پھیر لے, تو میں اس کے بدلے اس کو ایسا پختہ ایمان دوں گا جس کی لذت وہ اپنے قلب میں محسوس کرے گا. اللہم ارزقنا, اللہم ارزقنا ھذا, آمین. صحیح مسلم کی روایت ہے, حضور نے فرمایا اگر بلا ارادہ اچانک کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اچانک نظر پڑ گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنی نظر اس طرف سے پھیر لو. پڑ گئی پہلے, اللہ معاف کر دے گا, اپنی نظر پھیر لو. حضرت علی کی حدیث میں ایک بات آئی ہے, پہلی نظر تو معاف ہے, دوسری نگاہ ہے. پہلی نظر معاف ہے, دوسری گناہ ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ پہلی نظر جو بلا ارادہ اچانک کسی اجنبیہ پر پڑ جائے وہ غیر اختیاری ہونے کے سبب معاف ہے, ورنہ بالقصد پہلی نظر ڈالے گا تو یہ بھی معاف نہیں ہے. کون سی معاف ہے؟ بلا ارادہ. کون سی معاف ہے؟ جو بلا ارادہ ہو. سمجھ میں آیا؟ اور اگر نظر پڑی اور دیر تک باقی رکھا تو یہ پہلی نہیں رہی, یہ دوسری ہو گئی, یہ بھی ناجائز ہے. تو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو غیر محرم کی طرف نظر کرنا حرام ہے. جیسے مردوں کے لیے ہے کہ ہاں نظریں نیچی کرو, عورتوں کو مت دیکھو, ایسی عورتوں کے لیے بھی ہاں کہ مردوں کو مت دیکھو. ایک روز ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ عنہما دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. اچانک عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی, اندھے صحابی آ گئے.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کون تھی؟ دونوں بیویاں، کون؟ ام سلمہ اور یہ واقعہ احکام حجاب نازل ہونے کے بعد پیش آیا. احکام حجاب نازل ہو گئے، پہلے تو چل جاتا تھا، اب پردہ کرنا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو حکم دیا. ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ عنہما کہتی ہے کہ ان سے پردہ کرو. کس سے؟ ارے بولو نا، کون سے صحابی سے؟ غائب ہے دماغ. کون سے صحابی سے؟ اندھے صحابی سے. کیا کہہ رہے ہیں حضور بیویوں کو؟ کس سے پردہ کرو؟ اندھے صحابی سے. سمجھے؟ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں، تو پھر ان سے پردہ ہم کیوں کریں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو اندھی. کچھ سمجھ میں آیا؟ تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو اندھی نہیں ہو، تم تو ان کو دیکھ رہی ہو. رواہ ابو داؤد والترمذی وقال الترمذی حدیث حسن صحیح. یہ ہے ہمارا اسلام. بعض دوسرے فقہا نے کہا ہے کہ بغیر شہوت کے اگر عورت کسی مرد کو دیکھ لے اجنبی تو جائز ہے، اور انہوں نے استدلال کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث سے. کچھ حبشی جوان عید کے روز سپاہیانہ کھیل کھیل رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگے. حضرت عائشہ آپ کی آڑ میں کھڑے ہو کر ان کا کھیل دیکھا اور اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک کہ خود ہی اکتا نہیں گئی. رسول نے اس سے نہیں روکا. تو اگر اجنبی مردوں پر عورتوں کی نظر پڑ جائے اور شہوت نہ ہو تو جائز ہے. جیسے جیسے فتنے بڑھیں گے اس فتوے میں بھی تبدیلی آئے گی اور رکنا پڑے گا. بات سمجھے؟ یہ جہاں فتنے نہ ہو وہاں کی بات ہے. آج کون محفوظ رہ سکتا ہے؟ تو کوئی یہ جو سطر ہے مرد کا، یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کے چھپانا ہے. ہمارے گھروں میں مسلمان چڈیوں پر رہتا ہے، شرم نہیں آتی اس کو. چڈیوں پر. ہاں کون؟ انجینئر صاحب، وکیل صاحب، جج صاحب، چڈی صاحب. دنیا کے سیانے، دین کے دیوانے. ارے فتنوں کے دروازے کھلتے ہیں، اتنی عقل نہیں ہے. بیٹی ہے نا جوان، عورتوں کا بھی وہی حال ہے جوان بیٹوں کے سامنے. تو یہ ہے ناف سے لے کر یہ گھٹنے کے نیچے تک مردوں کا سطر چھپانا ضروری، اور پیر تک عورتوں کا. یہ مواضع سطر ہے، ان کا چھپانا سب سے فرض ہے. نہ کوئی مرد دوسرے مرد کا سطر دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو. نہیں چلتا ہے مرد مرد کو دیکھے تو نہیں. نہ کوئی عورت دوسری عورت کا سطر دیکھ سکتی ہے. عورت عورت کو دیکھی تو چلتا، ذرا بٹن لگا دے، ذرا یہ کر دے، ذرا وہ کر دے. یہ احتیاط ہے سب. اللہ کی حدود ہے، اللہ کی باؤنڈریاں ہیں. رہے باؤنڈری کے اندر تو ٹھیک، ورنہ یہاں بازو والے کھیت والے کے ڈنڈے پڑیں گے، وہ اللہ کے ڈنڈے پڑیں گے. گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں یہاں سے. اور مرد کسی عورت کا یا عورت کسی مرد کا سطر دیکھے یہ بدرجہ اولا حرام ہے. تو نظروں کو نیچی رکھنے کی تعلیم اس آیت میں دی گئی. اور یہ بھی بتایا گیا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں عورتیں. کیا نہ کریں؟ ولا یبدین زینتہن. عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ، پیٹ بھر کے ظاہر کریں عورتیں اپنے مرد کے سامنے. کس کے سامنے؟ پیٹ بھر کے. نہیں بابا اسلام بہت کڑک ہے. ارے کائے کا کڑک ہے؟ تیرے دماغ پہ تالے پڑے ہیں تو کیا کریں گے؟ مرد کے سامنے فل اظہار کر اپنی زینت کا. لیکن مرد اپنا شوہر نہیں ہے تو پھر اپنی زینت کو ظاہر مت کر. اور یہاں پر اپنے گریبان پر چادر ڈال، اونڈی ڈال، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے. زینت کہتے ہیں لغت میں اس چیز کو جس سے انسان اپنے آپ کو مزین اور خوش منظر بنائے. زینت کہتے ہیں اس چیز کو جس سے انسان اپنے آپ کو اچھا دکھنے والا، خوش منظر.
اور کیا بنائے؟ مزین، یعنی اچھا دکھنے والا بنائے. وہ عمدہ کپڑے بھی ہو سکتے، زیور بھی. یہ چیزیں جبکہ کسی عورت کے بدن پر نہ ہو، عورت کا لباس جب عورت کے بدن پر نہ ہو، دکانوں کے اندر لگا ہوا ہو، تو ان چیزوں کو دیکھنا خریدنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. لیکن جب یہ کپڑے اور یہ زیور عورت کے تن پر آ جائے تو پھر دیکھنا ناجائز ہے. ارے کچھ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس آیت میں زینت سے مراد محل زینت، یعنی وہ اعضاء جن میں زینت کی چیزیں زیور وغیرہ پہنی جاتی ہیں، وہ مراد ہے. تو اب معنی آیت کے کیا ہوئے کہ عورتوں پر واجب ہے کہ وہ اپنی زینت یعنی اپنے مواقع زینت، سمجھ میں آیا، اپنے مواقع زینت کو ظاہر نہ کرے. یہ مطلب اس آیت میں جو عورت کے لیے اظہار زینت کو حرام قرار دیا گیا اور آگے دو حکم الگ کیے گئے، ایک سمجھ میں آیا وہ کیا ہے؟ پہلا ما ظہر منہا، میں نے بتا دیا کہ جو تمہارے مواقع زینت میں چہرہ ہے، ہتھیلیاں ہیں اور پیر ہے، قدم ہے، ان کو چھپانے میں بڑا تکلف ہے، اس لیے ان کو اپنے محرموں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے. اور کن کے سامنے؟ کہ باہر بھی اگر لین دین ہے، خرید و فروخت ہے، تو اجنبیوں کے سامنے بھی آ جائے تو جائز ہوگا، ناجائز نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں. اب دو تفسیریں عبداللہ ابن مسعود کی اور عبداللہ ابن عباس کی. عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ما ظہر منہا میں جس چیز کو مستثنا کیا گیا وہ اوپر کے کپڑے جیسے برقع یا لمبی چادر جو برقعے کے قائم مقام ہوتی ہے، یہ کپڑے زینت کے کپڑوں کو چھپانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تو مراد یہ ہوئی آیت کی کہ زینت کی کسی چیز کو ظاہر کرنا جائز نہیں سوائے ان اوپر کے کپڑوں کے، برقع وغیرہ کہ جن کا چھپانا بضرورت باہر نکلنے کے وقت ممکن نہیں. یہ عبداللہ ابن مسعود ہے. سمجھو یہ جو اوپر کی زینت، سمجھ میں آیا، تم دکھا سکتی ہو، اس سے مراد برقع ہے. اس سے مراد برقعے کی جگہ ایسی پوری چادر ہے کہ اس میں سے بھی بعض مرتبہ جس میں عورت کا ابھار دکھتا ہے لیکن اتنا معاف ہے. یہ عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں اندر کے کپڑوں کو تو دکھانے کا سوال نہیں، اور کھلا دکھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اوپر کے چھپانے والے کپڑوں میں سے اگر کچھ جسم کا ابھار دکھتا ہے تو وہ تمہارے لیے معاف ہے. یہ عبداللہ ابن مسعود ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ان کے مطابق غیر محرم مردوں کے سامنے عورت کو چہرہ اور ہاتھ کھولنا بھی جائز نہیں ہوگا. انہوں نے کیا مراد لیا؟ دکھا سکتے ہیں اسے برقع، اوپر کی چادر، تو ہتھیلی، چہرہ اور قدم نہیں دکھا سکتے اجنبی مردوں کو. عبداللہ ابن مسعود. آگے سنو ابھی. عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے مطابق چہرہ اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھی غیر محرموں کے سامنے کھولنا جائز ہے. ارے سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہاں برقع مراد نہیں لے رہے ہو، ہتھیلیاں، چہرہ اور یہ قدم. اسی لیے فقہائے امت میں بھی اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ چہرہ، ہتھیلیاں پردے سے مستثنا ان کا غیر محرموں کے سامنے کھولنا جائز ہے یا نہیں. یہ عبداللہ ابن عباس کے مطابق جائز ہوگا، غیر محرموں کے سامنے تین چیزوں کا کھولنا، اور عبداللہ ابن مسعود کے نزدیک جائز نہیں ہوگا. لیکن ایک بات پر سب کا اتفاق ہے، مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر چہرہ، ہتھیلیوں پر نظر ڈالنے سے فتنے کا اندیشہ ہو تو ان کا دیکھنا بھی جائز نہیں اور عورت کو ان کا کھولنا بھی جائز نہیں. ایک اندازہ ہو گیا اجنبی مردوں کے سامنے کہ میرے چہرے، ہتھیلی اور میرے قدموں پر بری نظر پڑنے والی ہے، تو وہاں وہ چھپائے گی. کیا کرے گی؟ ہاں، اس میں سب کا اتفاق ہے. یہ عبداللہ ابن عباس کا بھی اتفاق ہے. جہاں فتنہ نہ ہو وہاں پر عبداللہ ابن عباس اجازت دیتے ہیں. بات سمجھ میں آئے گی؟ ستر عورت، سب کا اتفاق ہے کہ ستر عورت جو نماز میں اجماعاً خارج نماز علی الاصح فرض ہے، اس سے چہرہ اور ہتھیلیاں مستثنا ہیں. نماز کے ٹائم پہ چہرہ اور ہتھیلیاں قدم کھلے رکھے گی. وہ سمجھ میں آیا؟ اگر ان کو کھول کر نماز پڑھی تو نماز بے اتفاق صحیح درست ہو جائے گی. یہ بات سمجھ میں آ گئی کیا؟ ارے بولو. اپنے گریبان پر وہ کیا کریں؟ پردہ ڈالیں اور اوڑھنی ڈالیں. کپڑا اگرچہ اندر ہے لیکن پھر بھی کھل جاتا ہے بعض حصہ، اس لیے
یہ گریبان کا لفظ خاص کیوں استعمال کیا؟ جاہلیت میں ایک رسم تھی. جاہلیت ہمیشہ جب بھی بولیں گے تو کفر کا زمانہ مراد ہوگا، اور وہ یہ تھی جو آج بھی ہے. وہ کیا کرتی تھی کہ اس زمانے کی عورتیں دوپٹہ لیتی تھی، اوڑھنی. دوپٹہ لیا اور لینے کے بعد میں سر پر ڈالا، سر پر ڈال کر اس کے دونوں کنارے پیٹھ پر چھوڑ دیے، یوں اور یوں. سر پر ہے، اس کے بعد ادھر ڈال دیا، ادھر ڈال دیا، سینہ کھلا. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دونوں کنارے پشت پر چھوڑ دیتی تھی، جس سے گریبان یہ اور گلا اور سینہ اور کان کھلے رہتے تھے. اس لیے مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا وہ ایسا نہ کر کے کرے، بلکہ دوپٹے کے دونوں پلے ایک دوسرے پر الٹ لیں. اب یوں لیا اوپر سے، یوں ڈال دیا تو سب چھپا، کان، سر، سینہ، سمجھ میں آیا، گردن سب چھپ گیا. یہ کہا گیا ان کو، عورتوں کو یہ سب اعضاء چھپ جائیں. رواہ ابن ابی حاتم عن ابی جبیر. آگے دوسرا استثناء ان مردوں کا بیان ہے جس سے شرعاً پردہ نہیں ہے. وہ میں نے بتایا آپ کو، شوہر ہے، سسرا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، وغیرہ وغیرہ. سمجھ میں آیا؟ اے بیٹا ادھر دیکھنا، سیدھا بیٹھ، ادھر آ، ادھر منڈی کر. جی یاد رہے پھر سے کہ خالہ زاد، خالہ یا چچا یا تایا یا پھوپھی کے لڑکے، جن کو عام عرف میں کزن، غریب ہے انگلش کزن، یہ بھی کزن، وہ بھی کزن، وہ بھی کزن، یہ بھی انکل، وہ بھی انکل، وہ بھی انکل، غریب ہے نا. لیکن اردو اور عربی میں ہر ایک کے لیے الگ الگ. تو پھوپھی زاد، پھوپھی کے لڑکے، خالہ کے لڑکے، چچا کے لڑکے، سب کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں عرف میں بھائی کا، یہ میرا بھائی ہے، یہ وہ بھائی نہیں ہے، یہ اجنبی بھائی ہے، اس سے کبھی بھی شادی ہو سکتی ہے، وہ اس میں داخل نہیں، وہ غیر محرم ہے. نسائہن، عورتیں اپنی عورتوں یعنی مسلمان عورتوں کے سامنے کھول سکتی ہیں. کافر مشرک عورتوں سے بھی پردہ واجب ہے. ارے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، آج تو مردوں سے پردہ نہیں ہے اجنبی، تو عورتوں سے عورتوں کو پردہ ہے، یہ کیسے مانیں گی، کیسے ہضم کریں گی؟ اس کو تو خوب بولنا پڑے گا. تو اجنبی غیر مسلم عورتیں اجنبی ہیں، اجنبی مردوں کے حکم میں ان سے پردہ واجب ہے. غیر اولی الاربۃ من الرجال، ایسے بچے، ایسے مرد گھر کے اندر جو کھانے پینے میں تو رہتے ہیں، گھر کے خاندان کے افراد ہیں، لیکن عورتوں کی طرف زیادہ دھیان ان کا نہیں ہوتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو ہاں اب یہ دیکھو ایک واقعہ ہے. صدیقہ عائشہ کی حدیث ہے کہ ایک مخنث ہجڑا ازواج مطہرات کے پاس آیا کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آیا کرتا تھا، اور امہات المؤمنین اس کو غیر اولی الاربۃ من الرجال سمجھتی تھی کہ اس کو عورتوں کا کوئی ہوش نہیں ہے، آ جائے تو کوئی بات نہیں ہے. بعض مردوں کو ایسا سمجھا جاتا ہے، اس کے سامنے آ جاتی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو دیکھا اور اس کی باتیں سنی تو گھروں میں اس کو داخل ہونے سے روک دیا کہ آئندہ یہ بے پردہ تمہارے گھروں میں نہ آئے. اپنی بیویوں کو کہہ رہے ہیں، ارے سمجھ رہے ہیں کیا؟ ہاں لبرل مسلمان. لبرل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روشن خیال، فراخ دل، کشادہ ذہن، تنگ نظر مولانا صاحب نہیں. وہ سبق سیکھیں اللہ کے رسول سے. اللہ کے رسول سے بڑا کون ہوگا؟ یہ طے شدہ بات ہے کہ اللہ کے نبی کی بیوی کبھی مزنیہ نہیں ہوتی، بدکارہ نہیں ہوتی. وہ اپنے گھر کے اندر ایسے ہجڑے کو آنے سے منع کر رہے ہیں، تو ہمارے در جو کھلے ہوئے ہیں ہماری عورتوں کے لیے، کوئی بھی مرد آ سکتا ہے، ہماری عورتیں کسی سے بھی مل سکتی ہے. یہ کہاں سے جائز ہوگا؟ فتنوں کا دروازہ ہے یہ سب. اسی لیے انگار لگائیے، اسی لیے مسلمان نہیں رہا، اسی لیے گھروں میں شکوک و شبہ. شروع میں بڑے فراخ دل اور بعد میں تو نے میرا وشواس گھات کی اور تو نے
میرے طائر قفس کو نہیں باغباں سے رنجش، ملے گھر میں آب و دانا تو یہ دام تک نہ پہنچے۔ اور وہ زبان حال پھر کہتی ہے لوگوں کی یہ فطرت کیا کہیے، یہ مجھ کو شرابی کہتے ہیں، حالانکہ مجھے مے خانے کی خود راہ بتائی لوگوں نے۔ کام کو مرد نے لگایا اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی وجہ سے، ہمارے بھائیوں نے لگایا بہنوں کو کام پر اپنی چھوٹی چھوٹی غرض پوری کرنے کے واسطے۔ اسی لیے ابن حجر مکی نے شرح منہاج میں لکھا ہے، بہت قابل غور، 2-3 لائن پڑھ رہا ہوں۔ ابن حجر مکی نے شرح منہاج میں فرمایا مرد اگرچہ عنین نامرد ہو، عنین وہ کہ جس کا عضو ہی نہ ہو، سمجھ میں آیا؟ اس کو عنین کہتے ہیں، نامرد ہو، مرد اگرچہ نامرد ہو یا مجبوب ہو، مجبوب مقطوع العضو کو کہتے ہیں، مجبوب، جبا یا جبو کاٹنا، مجبوب کہتے ہیں مقطوع العضو، کسی بھی وجہ سے جس کا عضو تناسل کاٹ دیا گیا ہو۔ مجھے صاف بولنا پڑ رہا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لیکن مسئلہ ہے، بتانا پڑے گا آپ کو کہ ہمارا اسلام کہاں تک پہنچا ہوا ہے اور ہم کہاں ہیں۔ مقطوع العضو، مجبوب ہو یا بہت بوڑھا ہو کہ نہیں اس کو تو عورتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، وہ سب اس غیر اولی الاربۃ کے لفظ میں داخل نہیں ہے، ان سب سے پردہ واجب ہے۔ عنین سے پردہ واجب ہے، مجبوب سے پردہ واجب ہے، بہت اذکار رفتہ کام میں سے جو چلے گئے بڑے میاں ان سے بھی پردہ واجب ہے۔ کسی موقع پر کسی بزرگ نے، عالم نے کسی کو ٹوکا ہوگا، بڑی بھی پہنچی ہوگی ان کے پاس، کہنے لگے بہن تمہارا ہمارا پردہ ہے، کہنے لگے میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، تو اس پر انہوں نے کہا شریعت تو جوان ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، شریعت تو جوان ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، عورتوں کو جہاں تک ممکن ہو قرآن کی تعلیم بھی عورتوں ہی سے لینا چاہیے، مردوں سے تعلیم لینا بدرجہ مجبوری جائز ہے۔ بعض مدرسے ادھر ادھر دھلیا وغیرہ میں کئی ہوں گے جہاں مرد پڑھاتے ہیں بخاری شریف، اور توقع ہے کہ وہ پردے ہی سے پڑھاتے ہوں گے، لیکن پھر بھی آواز سمجھ میں آیا؟ تو جہاں مجبوری میں مرد پڑھاتے ہوں جائز تو ہو جائے گا، لیکن بہتر نہیں۔ نوازل نامی کتاب میں لکھا عورتوں کو جہاں تک ممکن ہو قرآن کی تعلیم بھی عورتوں ہی سے لینا چاہیے، مردوں سے تعلیم لینا یہ بدرجہ مجبوری جائز ہے، بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ۔ کچھ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں نماز میں اگر کوئی سامنے سے گزرنے لگے تو مرد کو چاہیے بلند آواز سے سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر بھی کوئی جا رہا ہے سامنے سے سبحان اللہ یہ کہے، گزرنے والے کو متنبہ کرے، مگر عورت آواز نہ نکالے۔ وہ نماز پڑھ رہی ہے اور کوئی بچہ، کوئی مرد سامنے سے، کوئی عورت جا رہی، کوئی لڑکی جا رہی، گھر میں ہو کہیں بھی ہو، تو وہ سبحان اللہ نہیں بولے گی، بلکہ وہ کیا کرے گی؟ ہاں، اپنی ہتھیلی اس ہاتھ پر مار کے اس کو چوکنا کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آواز پردہ ہے۔ کیا عورت کی آواز فی نفسی سطر میں داخل ہے؟ یہ پردے کی چیز ہے، اور غیر محرم کو آواز سننا جائز ہے، اس معاملے میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں ہے آواز سطر میں داخل نہیں ہے عورت کی۔ حنفیہ کے نزدیک مختلف اقوال ہے، بعض نے کہا ہے بعض اقوال میں جائز ہے، بعض اقوال میں اس کی آواز سننا ناجائز ہے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جہاں فتنہ اور خطرہ ہو وہاں پر آواز نہیں سننی چاہیے۔
خوشبو لگا کر باہر نکلنا. اسی حکم میں یہ بھی داخل ہے عورت جب بضرورت گھر سے باہر نکلے تو خوشبو لگا کر نہ نکلے. یا تو پرفیوم ہوتا ہے, فاؤنڈیشن, اور وہ تو نئی چیز سامنے آئی میرے, اس کو فاؤنڈیشن کیوں بولتے, وہ پورا باکس ہوتا ہے, سب چوپڑا چاپڑی, فاؤنڈیشن. تو بعد میں میری سمجھ میں آ گیا کہ یہی ان کا فاؤنڈیشن ہے, سارے حسن کا فاؤنڈیشن یہی ہے, یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے نا. بارش برس جائے تو بچے پریشان ہو کے اماں کو ڈھونڈنے لگ جائے. تو خوشبو لگا کر نہ نکلیں, کیا نہ کریں, ارے بولو نا, ہاں خوشبو لگا کر نہ نکلیں. ایک حدیث ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث, جس میں خوشبو لگا کر باہر جانے والی عورت کو برا کہا گیا ہے. مزین, برقع بھی نہ پہنے. برقع تو گارڈ ہے نا, برقع کیا ہے, گارڈ ہے. گو, گارڈ کیا بولتا ہے, کم نہیں بولتا ہے نا. اور مزین برقع جو ہوتا ہے تو کم, داعی ہو تو دعوت دیتا ہے. تو برقع کا ہے, برقعے کا مقصد ہی فوت ہو گیا نا. برقعے کا مقصد تو کیا ہے کہ نظروں کو ہٹائیں, بدی سے بچائیں. اور یہ اٹریکٹیو جو برقعے ہوتے ہیں یہ تو بلاتے ہیں, تو یہ برقع پہننا ناجائز ہے. لیکن ہائے افسوس, روٹی کے چکر میں مسلمان بیچتا بھی ہے اور مسلمان پہنتا بھی, اور سادے برقعے جچتے بھی نہیں بیچارے. سادے برقعے عورتوں کو پسند نہیں آتے. امام جساس نے فرمایا جب زیور کی آواز تک کو قرآن نے اظہار زینت میں داخل قرار دے کر ممنوع کیا تو زینت والے رنگوں والے برقعے پہن کر نکلنا بدرجہ والا ممنوع ہوگا. اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا عورت کا چہرہ اگرچہ سطر میں داخل نہیں مگر وہ زینت کا سب سے بڑا مرکز ہے, اس لیے اس کا بھی غیر محرموں سے چھپانا واجب ہے, الا یہ کہ ضرورت ہو. ارے سمجھ میں آیا کہ اسلام میں برقعے کا حکم بہت سختی ہے عورتوں کے اوپر. ٹرین کے اندر بیٹھے بیٹھے اپنا گفتگو چل رہی ہے, مولوی صاحب تھے, ڈبہ نکالا کھانے کا, اس میں لیمبو بھی تھا, ایک لیمبو کاٹا, سامنے والے کو دیکھا, منہ میں پانی. کیا ہوا, کہنے لگے منہ میں پانی آ رہا ہے. کہنے لگے لیمبو سے منہ میں پانی آتا ہے, عورت کے حسین چہرے سے پانی نہیں آئے گا, اس لیے چھپانے کو کہا ہے. فتنے کی جڑیں ہو, سمجھ میں آیا, ہاں دکھانے کی چیز نہیں, کھانے کی چیز ہے. آگے اللہ نے آیت میں فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون, یہ احکام مردوں کے عورتوں کے اس کے سنا ڈالے. لیکن سنو اے ایمان والو, تمام کے تمام توبہ کرو اللہ کے پاس. میں نے اس سے پہلے کہا تھا تم کو, میں سنا کر آتا ہوں گھر پر, جن کے لیے ہے ان کو, ورنہ سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر.